اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسی جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرو کہ اللہ ہمیں بار بار ایسی مجلسوں میں شامل کرنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کرم کیا کیا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اللہ کے نبی رؤوف الرحیم ہیں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، وہ ماہی ہیں، وہ سراج مستقیم ہیں، جنہیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جنہیں طٰہٰ کہا، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین بنا کر ہمارے نبی بھیجے گئے. سب جانتے ہیں ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کون ہیں؟ آخری نبی، خاتم النبیین ہیں. آخری کتاب قرآن مجید ہے. کتاب دوسری کوئی نہیں آئے گی، نبی دوسرے کوئی نہیں آئیں گے، آخری کتاب ہے. اب ہمارے اندر جو اب کیفیت اس زمانے میں پائی جا رہی ہے، بہت چینج ہو گئی دنیا، بہت ترقی کر لی سائنس نے، بہت آگے بڑھ رہے ہیں. میری بات پر توجہ دو، دھیان دو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنو، بہت بالکل خاموشی کے ساتھ، کوئی ادھر ادھر بالکل دھیان نہ دے. ایسا لگے گا کہ بات پر دھیان نہیں دیا جا رہا، اور دھیان سے سنا نہیں جائے گا نا، دل میں نہیں اترے گا، پھر آنے کا کوئی مقصد نہیں. آج مسلمانوں کی تعداد اس وقت عرب کے اندر زیادہ تھی جب اکیلے اللہ کے نبی تھے، صرف اکیلے. تمام عرب مکہ کے اندر جو مکہ شہر ہے، تمام کفر کا سایہ چھایا ہوا تھا. کوئی جانتا نہیں تھا کیا نماز ہے، کوئی جانتا نہیں تھا اللہ کیا ہے. اللہ کو تو مانتے تھے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار جو کافر تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے، ساتھ میں لات اور عزیٰ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، لات اور عزیٰ کو بھی مانتے تھے. کس وجہ سے؟ وہ ان کا یقین کیا تھا کہ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس ایسے دوران میں اس عرب کے اندر اتنی جہالت تھی. اس وقت جب ہمارا قرآن کریم کا کوئی نزول نہیں ہوا، اس قدر جہالت تھی، چاروں طرف گمراہی کا ماحول تھا، نفسی کا عالم تھا. چوری، زنا خوری، جھوٹ، سود، بیاز، لڑکیوں کو کوئی عزت نہیں، عورتوں کو کوئی احترام نہیں. زمانے جہالت میں جسم فروشی، زنا خوری، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی شریعت نہیں. عورتوں کو اس طریقے سے بیچا جاتا جیسے جانوروں کو بیچا جاتا ہے. کوئی شریعت نہیں. اگر کسی کا خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، کوئی شریعت میں حصہ نہیں ملتا تھا. ایک وہ زمانہ تھا جس میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا عرب کے اندر. چونکہ قرآن مجید عربی میں ہے اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان ہندی اور اردو ہے. عربی میں ہم قرآن تو پڑھتے لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے. پوری زندگی گزر گئی، پتہ نہیں کچھ. بال ڈھک کے بیٹھو بھائی، جس کے بال کھلے کھلے ہیں، کسی کے بال نہ دکھے بالکل بھی. سب سے بڑی رسم عرب کے اندر اس وقتی لڑکی کی ذات کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ باپ اپنے ہاتھ سے اگر لڑکی پیدا ہو جائے نا، سب نے سنا ہوگا، اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. عرب کے اندر کوئی عزت نہیں تھی لڑکی کی. ایک عورت ذات کو جو عزت دی، کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب ایک عورت آج اپنی عزت خود گرا رہی ہے. اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، کس مقصد سے بھیجی گئی ہوں. اسلام کی مقدس شہزادی بننے کے بعد ایک شہزادی کی زندگی اسے ملی ہے. ایمان کیا ہے؟ شہزادیہ ہے. غیر کے سامنے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس رب ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ زمانہ تھا کہ بے حیائی بے شرمی کا دور تھا. اللہ کے نبی آئے، قرآن مجید آیا، قرآن مجید میں دھیرے دھیرے آیتیں نازل ہونے لگی، وہاں گمراہی دور ہونے لگی. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اے عورت تیری عزت کو کعبے کی چادر سے بھی زیادہ بلند کر دیا. اے عورت میں نے تیری عزت کو کعبے سے بھی زیادہ بلند کر دیا. اور آج عزت عورت خود گوا رہی ہے. کس ٹاپک پر بیان ہو، ایمان خراب ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے ہمارے اندر، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے اندر، ہر کمی ہے. تو کیا کیا چیزیں ہو جو میرے دماغ میں ذہن میں اللہ ڈال رہا ہے، میں فوراً بولتی چلی جا رہی ہوں. کئی ساری چیزیں ہیں اور ایک بار میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال جس کے دل میں جو چیز اتر گئی اس کو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس پیغام پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دی. جیسے اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی، سننے کی توفیق دی، ایسی اللہ رب العزت عمل کی توفیق دی ہمیں.
کیونکہ عمل سب سے بڑا ہے. جاننا مقصود نہیں، عمل مقصد ہے. تھوڑا عمل ہے تقوی کے ساتھ کرو.